والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: هل هو إلا مزغة من أو بضعة من. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو احادیث مطہرہ پڑھی گئی ہیں. ان دونوں احادیث کا تعلق بھی طہارت اور پاکی کے ساتھ ہے. جس طرح ناپاکی کی حالت طاری ہونے کی مختلف صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں آدمی ناپاک ہوتا ہے. ناپاکی کی صورتیں بھی شریعت نے متعین فرمائی ہیں اور اس ناپاکی سے پاکی کی حالت میں آنے کی صورتیں بھی شریعت نے متعین فرمائی ہیں. کن کن صورتوں میں کن کن حالتوں میں آدمی ناپاک ہوگا اور اس ناپاکی کی کیا کیفیت ہوگی جسے فقہاء نے حدث اصغر اور حدث اکبر کا نام دیا. چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی. پھر اس حدث اصغر اور حدث اکبر سے طہارت کی حالت میں آدمی کیسے آئے گا، یہ تفصیلات شریعت نے بیان فرمائی ہیں. کسی شخص کو بھی اپنی مرضی سے اور اپنی چاہت سے ناپاک ہونے کی اجازت ہے کہ جیسے میں چاہوں پاک ہو جاؤں، جیسے چاہوں ناپاک ہو جاؤں. یہ کسی کی مرضی خواہش پہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ کرام کے فرامین اور فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کی بیان کردہ تفصیلات پر مشتمل ہے. درمیان میں ایک بات یاد آ گئی ہے. کئی مرتبہ میں نے یہ واقعہ عرض کیا ہے کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا: حضرت مجھے بڑے طویل عرصے سے شدید بیماری ہے، شدید سر درد کی، کہ میرا سر بڑا درد کرتا ہے. بڑی دوائیاں بھی استعمال کی ہیں، علاج معالجہ بھی کیا ہے، اور بھی سارے ٹیسٹ کروائے ہیں، بظاہر کوئی بیماری نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو
مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. اس حدیث کی تفصیلات ہیں. تو ظاہر ہے جو مرد مومن ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو فراست عطا فرمائی ہو وہ کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لیتا ہے. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ مجھے بڑا شدید سر درد رہتا ہے تو فرمایا کہ یار یہ بتاؤ جب تمہیں غسل کی حاجت ہوتی ہے اور حالت جنابت میں جاتے ہو تو پاک کیسے ہوتے ہو؟ وہ زمیندار دیہاتی آدمی تھا. کہنے لگا حضرت پاک ہونا کون سا مشکل ہے، جب مجھے غسل کی حاجت آتی ہے ہمارا ٹیوب ویل چل رہا ہوتا ہے میں جاتا ہوں جا کے 2-4 ڈبکیاں لگاتا ہوں اور باہر آ جاتا ہوں. جی ڈبکیاں لگاتا ہوں غسل ہو جاتا ہے. اب بظاہر 2-4 مرتبہ آدمی اپنے جسم پہ پانی بہا لے تو 2-4 مرتبہ جسم پہ پانی بہانے سے ظاہر ہے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت اسے پاک تصور نہیں کرتی. ابھی تک یہ ناپاک ہی ہوگا اس لیے کہ اس نے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طہارت حاصل نہیں کی. بہرحال ان 2 احادیث میں ایک ایسا ہی مسئلہ بیان فرمایا گیا. ایک صحابی دیہاتی علاقے کے رہنے والے بدوی صحابی آئے، یا نبی اللہ ما ترى فی مس الرجل ذکر بعد ما یتوضا. یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے ایک شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنے ذکر کو چھوتا ہے، اس کا ہاتھ لگ گیا اپنے اعلی تناسل کو اپنے ذکر کو وضو کرنے کے بعد، تو کیا ایسے شخص پہ وضو ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی سوال صحابی کے ذہن میں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ ایک شخص نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر ذکر کو اس کا ہاتھ لگ گیا، مس ہو گیا، تو کیا اس پہ وضو ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل ہوا الا مضغہ، وہ جو ذکر ہے وہ بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. یا آپ نے فرمایا او بضعۃ من، یا وہ جسم کا ایک حصہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ جیسے آدمی وضو کرے، وضو کرنے کے بعد کسی کا ہاتھ اپنے کان کو لگ جائے یا کسی کا ہاتھ اپنے ناک کو لگ جائے، اپنے پاؤں کو لگ جائے، ظاہر ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. تو جیسے وضو کرنے کے بعد اپنے جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی اس حصے کو بھی ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ساتھ ہی حدیث دوسری حدیث ہے. اکثر محدثین رحمہم اللہ تعالی کا اصول یہ ہے کہ وہ دونوں طرح کی احادیث بیان فرماتے ہیں. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی، یہ ہے ابو داود شریف، حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی، وہ دونوں احادیث ذکر فرماتے ہیں. پھر ان دونوں احادیث کا مطلب فقہاء، علماء، محدثین سمجھاتے ہیں کہ ان دونوں احادیث کا مطلب کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا طرز یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک موضوع پہ ایک طرح کی احادیث بیان فرمائیں گے، وہ دوسرے موضوع پہ وہ حدیث بیان نہیں فرمائیں گے. تو یہ صحابی نے جب سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ تو جسم کا ایک حصہ ہے، یعنی اس کو چھونے سے کوئی وضو نہیں ہوگا. یہ دوسری حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنے ذکر کو چھو لیا وضو کرے.
جس نے ذکر کو ہاتھ لگایا وضو کرے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں، الحمدللہ تمام حضرات صاحب بصیرت صاحب دانش تشریف فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، احادیث مبارکہ میں تضاد نہیں ہے، قرآن کریم کی آیات میں تضاد نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ اختلاف کا معنی تضاد ہوتا۔ جیسے عام انسان ہے، غصے کی حالت ہے، غصے کی حالت میں کچھ کہہ دیتے ہیں، جب غصے کی حالت ختم ہوتی ہے پھر کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی موج میں کوئی بات، کبھی موج میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، صبح کچھ، شام کچھ، بڑھاپے میں کچھ، صحت میں کچھ، بیماری میں کچھ، یعنی عام انسانوں کی باتوں میں تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہاں بظاہر انسان کو تضاد نظر آتا ہے۔ اب یہ فقہاء اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ دونوں احادیث کا مطلب بیان فرمائیں کہ بھئی تضاد نہیں ہے، دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے۔ اسے کہتے ہیں تطبیق دینا، دونوں احادیث میں مطابقت اور تطبیق دینا کہ دونوں احادیث اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اپنے آلہ کو ہاتھ لگائے تو اس کا وضو نہیں ہے، اس کے بعد اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ میں فرمایا جس نے اپنے ذکر کو چھوا وضو کرے، فقہاء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دو طرح کی حالت ہوتی ہے، اور یہ دونوں حالتیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ آدمی نے اپنے ذکر کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگ گیا، غیر اختیاری طور پہ ہاتھ لگ گیا، یا کسی ضرورت سے اس نے ہاتھ لگایا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنے ہاتھ سے ذکر کو چھوا اور اس طرح چھوا اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ کوئی قطرے خارج ہو گئے، جب کوئی قطرے خارج ہوئے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب دونوں احادیث کا مطلب واضح ہو گیا، دونوں احادیث اپنے اپنے مقام پہ صحیح ہیں کہ عام حالتوں میں ذکر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر اس طرح چھوا گیا، اس طرح مس کیا گیا، ایسی کیفیت ہو گئی کہ کوئی قطرے وغیرہ خارج ہو گئے، اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ابھی یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک خاتون مسئلہ پوچھ رہی تھی گھر میں آ کے، تو گھر والی مجھ سے پوچھنے لگی کہ خاتون آئی تھی، کہنے لگی کہ میں نے ڈاکٹر فرت ہاشمی کا بیان سنا ہے، وہ مسئلہ بتا رہی تھی کہ اگر کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے کا شید ہوتی ہے تو اس پہ وضو ہے، بچے کو اس نے دھویا، ماں نے بچے کو دھویا تو وضو ہے۔ میں نے کہا اس پہ تو کوئی وضو نہیں ہے۔ تو کہنے لگی کہ انہوں نے یہ دلیل یہ دی کہ چونکہ ذکر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جب بچے کو دھویا اور بچے کو صاف ستھرا کیا، ظاہر ہے کہ اس حالت میں بھی ماں صاف کرتی ہے بچے کو، تو ذکر کو ہاتھ لگے گا، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ میں نے مسئلہ سمجھایا، بھئی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ تو حدیث کا مطلب جس میں ذکر کو چھونے سے وضو ہے، اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح چھوا گیا کہ کوئی قطرے خارج ہوئے اور قطرے خارج ہو گئے، پھر آدمی پہ وضو ہے، وضو لازم ہو گیا۔ ورنہ یہ حدیث مبارکہ میں فرمایا حل ہوا الا مضغہ، فرمایا وضو کیوں ہوگا، وہ تو جسم کا ایک حصہ ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جس طرح باقی گوشت کے جسم کے حصے ہیں اور لوتھڑے ہیں، جسم کے اعضاء ہیں، اس طرح وہ جسم کا ایک عضو ہے، عام حالات میں اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جو میں نے خاص کیفیت عرض کر دی ہے اس حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب دونوں احادیث اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئی، اور اسے ہی کہا جاتا ہے احادیث میں مطابقت پیدا کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ فرمائیں، دونوں باتوں میں کوئی تضاد اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔